بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہیں حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے تاریخ اسلامی کی اولین دعوتی سفارت پر یثرب پہنچے اور قبیلہ خزرج کے ایک رئیس حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سکونت پذیر ہوئے۔ انہوں نے ان کے مکان کو اپنے قیامگاہ، دعوت اسلامی کی نشرگاہ اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان و اظہار کا مرکز قرار دیا۔ باشندگان یثرب بڑے پیمانے پر اس نوجوان داعی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلسوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ ان کی شیریں گفتاری، ان کے پرزور استدلال، ان کی نرم طبع اور ان کے چہرے سے پھوٹنے والی ملکوتی حسن میں ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ لوگ بڑی تعداد میں ان کی مجالس میں شریک ہونے کے لیے پروانہ وار کھنچے چلے آتے تھے۔ ان سب کے علاوہ ایک دوسری چیز بھی تھی جو ان لوگوں کے لیے باعث کشش تھی، اور وہ تھی اللہ کی عظیم کتاب، جس کی آیات کی تلاوت جب وہ اپنی سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی آواز اور دلکش و شیریں لہجے میں کرتے تھے تو سخت سے سخت دل موم ہو جاتے تھے اور آنکھوں سے بے تحاشا اشکوں کا سیلاب رواں ہو جاتا۔ اور ان کی ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ لوگ اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیتے تھے۔ ایک دن اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہمان داعی اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبیلہ بنی عبد الاشل کے کچھ لوگوں سے ملاقات کرنے اور ان کو اسلام کی دعوت سے روشناس کرانے کے ارادے سے نکلے۔ وہ دونوں بنو عبد الاشل کے ایک باغ میں گھس گئے اور کھجوروں کے سائے میں ایک کنویں کے پاس بیٹھ گئے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد کچھ مسلمان اور بعض دوسرے لوگ جو ان کی زبان سے قرآن کریم کی آیات اور اسلام کی دعوت سننا چاہتے تھے جمع ہو گئے۔ وہ انہیں اسلام کی دعوت سمجھا رہے تھے اور اس کے اجر و ثواب کی خوشخبری سنا رہے تھے، اور لوگ ان کی گفتگو کے حسن سے مسحور، خاموش و ہمہ تن گوش بیٹھے تھے۔ اسی دوران ایک شخص قبیلہ اوس کے سرداروں اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ کے پاس پہنچا اور ان کو بتایا کہ مکہ سے آیا ہوا داعی ان کے مکان کے قریب ہی ٹھہرا ہوا ہے، اور جرت اس کو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ اطلاع پا کر سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر سے کہا، اسید، اس مکی نوجوان کے پاس جاؤ جو یہاں آ کر ہمارے کمزوروں کو بہکانے اور ہمارے معبودوں کو صفاحت و حماقت کی طرف منسوب کرنے میں مصروف ہے۔ اس سے ڈانٹ کر کہہ دو کہ خبردار آئندہ وہ ہمارے قبیلے میں قدم نہ رکھے۔ تھوڑی دیر رک کر اس نے پھر کہا، اگر وہ میرے خالہ زاد بھائی اسد بن زرارہ کا مہمان اور اس کی پناہ میں نہ ہوتا تو میں خود ہی اس سے نمٹ لیتا، تم کو زحمت نہ دیتا۔ اسید اپنا نیزہ اٹھا کر باغ کی طرف روانہ ہوا۔ جب حضرت اسد بن زرارہ نے اس کو آتے دیکھا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے، مصعب، یہ اپنے قبیلے کا سردار، ان میں سب سے زیادہ علیم و بردبار اور صاحب فضل و کمال شخص اسید بن حضیر ہے۔ اگر یہ شخص اسلام قبول کر لے تو اس کے اقتدار میں بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ خدا کے دین کی دعوت اس کے سامنے پورے خلوص و دل سوزی اور سلیقے سے پیش کرنا۔ اسید بن حضیر ان لوگوں کے پاس پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوست کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، تم دونوں کو ہمارے محلے میں آنے اور ہمارے کمزور لوگوں کو گمراہ کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسید کی طرف چہرہ اٹھایا جو ایمان کے نور سے جگمگا رہا تھا، اور بڑے پرخلوص و دلکش لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سردار، کیا آپ پسند کریں گے کہ میں آپ کے سامنے اس سے بھی اچھی بات پیش کروں؟ وہ کون سی بات ہے؟ اسید نے پوچھا۔ آپ اطمینان سے یہاں تشریف رکھیں اور غور سے ہماری باتیں سنیں، اگر پسند آئیں تو انہیں قبول کر لیجئے گا، اور ناپسند ہوں تو ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے انصاف کی بات کہی۔ یہ کہتے ہوئے اسید اپنا نیزہ زمین پر گاڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ پھر جب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اسلام کی حقیقت سمجھائی اور قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں تو اس کی پیشانی پر پڑی ہوئی شکنیں دور ہو گئیں،
چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور وہ بولا، کتنی عمدہ ہیں یہ باتیں جو تم بتا رہے ہو، اور کتنا جلیل القدر ہے یہ کلام جس کی تم تلاوت کر رہے ہو۔ تم لوگ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ اس کے لیے آپ غسل کیجئے اور اپنے کپڑوں کو پاک کر کے اس بات کا اقرار اور اعلان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود اور لائق پرستش نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اسید اٹھ کر کنویں پر گئے، انہوں نے اس کے پانی سے طہارت حاصل کی اور اس بات کی گواہی دی کہ خدائے تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور پھر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس طرح اس روز عرب کا ایک قابل رشک شاہ سوار اور قبیلہ اوس کا ایک مشہور سردار لشکر اسلام میں شامل ہو گیا۔ عقل و دانائی میں ان کی برتری اور حسب و نسب میں ان کے فضل و شرف کی وجہ سے ان کے قبیلے نے ان کو کامل کے لقب سے نوازا تھا۔ وہ سیف و قلم دونوں کے دھنی تھے۔ وہ شاہ سواری اور تیر اندازی میں کامل و دستگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے معاشرے میں قرأت و کتابت کے وصف سے متصف تھے جس میں ایسے افراد نہایت کمیاب تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے ہوں۔ ان کا قبول اسلام سعد بن معاذ کے قبول اسلام کا سبب بنا، اور ان دونوں کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا قبیلہ اوس کی ایک بڑی تعداد کے لیے مشرف اسلام ہونے، مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دار ہجرت، اسلام کی پناہ گاہ اور اس کی عظیم سلطنت کا پایہ تخت بننے کا ذریعہ بن گیا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنا تھا، وہ اس طرح اس کے گرویدہ ہو گئے تھے جیسے کوئی محب اپنے محبوب پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی طرف سے اس طرح متوجہ ہوئے تھے جیسے کوئی پیاسا سخت گرمی کے دن میں میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے گھاٹ کی طرف لپکتا ہے۔ انہوں نے قرآن عظیم کی تلاوت کو اپنا شب و روز کا مشغلہ بنا لیا تھا۔ وہ یا تو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے نظر آتے یا تنہائی میں کتاب الہی کی تلاوت میں مشغول دکھائی دیتے تھے۔ ان کی آواز بڑی پرسوز، ان کا لہجہ نہایت واضح اور ان کی ادائیگی بہت صاف تھی۔ عام طور سے قرآن کی تلاوت ان کو اس وقت بہت بھلی معلوم ہوتی تھی جب رات پرسکون ہوتی، ماحول پر مکمل اور گہرا سناٹا طاری ہوتا، لوگ سو چکے ہوتے اور دلوں میں تکدر نہ ہوتا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ حال تھا کہ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کے اوقات کے منتظر رہتے اور ان کی تلاوت کو سننے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ شخص خود کو بڑا خوش قسمت تصور کرتا جس کو ان سے قرآن سننے کا موقع مل جاتا، جیسا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہو۔ ان کی تلاوت قرآن کی شرینی و حلاوت سے آسمان والے بھی اسی طرح محظوظ ہوتے تھے جس طرح زمین والے اس سے لذت اندوز ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کو اپنے مکان کے پچھواڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے صاحبزادے یحییٰ ان کی بغل میں سو رہے تھے، اور ان کا گھوڑا جس کو انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پال رکھا تھا ان سے کچھ فاصلے پر بندھا ہوا تھا۔ رات خاموش اور تاریک تھی، آسمان صاف و شفاف اور خوبصورت تھا، اور ستاروں کی بیدار نگاہیں پرسکون زمین کو رقت و لطافت کے ساتھ تک رہی تھیں۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جی میں آیا کہ وہ اس کی نمناک فضا کو قرآن کی خوشبو سے معطر کر دیں، چنانچہ انہوں نے اپنی سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی دلکش آواز میں تلاوت شروع کی۔ ناظرین، سورہ بقرہ شروع کی الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا گھوڑا اس طرح اچھل کود رہا ہے جیسے وہ اپنی رسی توڑ دے گا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ان کے خاموش ہوتے ہی گھوڑا پرسکون ہو گیا۔ پھر جب انہوں نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا تو گھوڑا پہلے سے زیادہ اچھل کود کرنے لگا۔ وہ پھر خاموش ہو گیا، گھوڑا پھر پرسکون ہو گیا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقفے وقفے سے تلاوت کا عمل کئی بار دہرایا۔ وہ جب بھی تلاوت شروع کرتے گھوڑا بڑکنے اور بدکنے لگتا،
اور جب وہ رک جاتے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا ہے۔ انہیں اپنے بیٹے یحییٰ کے متعلق یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں گھوڑا اسے کچل نہ دے، اس لیے وہ اس کو جگانے کے لیے اس کے پاس گئے۔ یکا یک ان کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر بادلوں کی چھتری سی تنی ہوئی ہے۔ وہ ایسا خوبصورت اور دلکش منظر تھا جو اس سے پہلے کبھی ان کی نظر سے نہیں گزرا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان بادلوں کے ساتھ چراغوں کی طرح کی کچھ روشنیاں معلق ہیں، یہاں تک کہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جب انہوں نے رات کا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسید، وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر تم اپنی قرأت کا سلسلہ منقطع نہ کیا ہوتا تو لوگ انہیں کھلم کھلا دیکھ لیتے۔ جس طرح حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب الہی سے غیر معمولی عشق تھا، اسی طرح انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بے انتہا محبت تھی۔ چنانچہ ان کا بیان ہے کہ 2 اوقات ایسے ہیں جن میں ان کے قلب کی صفائی اور ایمان کی جلا اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، جب وہ قرآن پڑھ یا سن رہے ہوں اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے یا گفتگو کرتے دیکھ رہے ہوں۔ ان کے دل میں اکثر یہ تمنا کروٹیں لیتی رہتی تھیں کہ ان کا جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے مس ہو جائے اور وہ جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کا بوسہ لے لیں، اور حسن اتفاق سے ایک بار ان کو یہ موقع نصیب ہو گیا۔ ایک دن حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اپنی ظرافت اور بزیلہ سنجی سے محظوظ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے خوش ہو کر اپنے ہاتھ کی انگلی ان کی کوکھ میں ہلکے سے چبھوئی تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسید رضی اللہ، تم مجھ سے اس کا بدلہ لے لو۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر اس وقت قمیض ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم میں انگلی چبھوئی تھی تب میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا۔ یہ سن کر آپ نے جسم سے کپڑا اٹھا دیا اور حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے جسم مبارک سے چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل اور کمر کے درمیانی حصہ جسم کو چومنے لگے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، یہ میری ایک آرزو تھی جسے میں اپنے دل میں اس وقت سے پال رہا تھا جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعارف ہوا تھا۔ آج میری وہ دیرینہ تمنا پوری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا جواب محبت سے دیتے تھے اور ان کا بہت زیادہ لحاظ کرتے تھے۔ نیز اس بات کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خیال کرتے تھے کہ انہوں نے غزوہ احد میں اپنی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا، یہاں تک کہ اس روز ان کو نیزے کے ساتھ جان لیوا زخم آئے تھے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قبیلہ میں جو قدر و منزلت حاصل تھی، اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا احساس تھا۔ اسی لیے جب وہ کبھی کسی کی سفارش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش ضرور قبول فرماتے تھے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انصار کے ایک گھر کا ذکر کیا جو نہایت محتاج اور ضرورت مند تھا، اور اس میں اکثریت خواتین کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسید، تم میرے پاس اس وقت آئے ہو جب میں وہ سارا مال تقسیم کر چکا ہوں جو میرے ہاتھ میں تھا۔ اب جب تم سنو کہ میرے پاس مال آیا ہے تو ان لوگوں کا مجھ سے ذکر کرنا۔ اس کے کچھ دنوں بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خیبر سے مال آیا تو آپ نے اسے مسلمانوں میں تقسیم فرمایا اور خاص طور سے انصار کو اور اس گھر والوں کو کافی مقدار میں مال دیا۔ تو میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی طرف سے بہترین جزا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا، انصار کے لوگوں، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بہترین جزا دے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں تم لوگ صبر و قناعت اختیار کرنے والے لوگ ہو، میرے بعد تم لوگوں کے حقوق نظر انداز کیے جائیں گے اور دوسروں کو تمہارے اوپر ترجیح دی جائے گی۔ جب ایسا ہو تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات ہو، ہماری ملاقات حوض پر ہوگی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب خلافت کی ذمہ داری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہوئی تو انہوں نے ایک دن مسلمانوں میں مال اور سامان تقسیم کیا
اور میرے پاس ایک معمولی سا جوڑا بھیجا، اور اس اثناء میں کہ میں مسجد میں تھا، میری طرف سے ایک قریشی جوان کا گزر ہوا جس کے جسم پر انہیں جوڑوں میں سے ایک لمبا چوڑا جوڑا تھا جسے وہ زمین پر گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے ایک ساتھی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا ذکر کیا، اور اس آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر میری بات ان کو بتا دی۔ وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے، میں اس وقت نماز میں مشغول تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز پڑھ لو۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے جو کہا تھا اور دیکھا تھا ان کے گوش گزار کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے، وہ جوڑا میں نے فلاں کے پاس بھیجا تھا، وہ ایک انصاری ہیں جن کو بیعت عقبہ، غزوہ بدر اور جنگ احد میں شرکت کا شرف حاصل ہے، ان سے وہ جوڑا اس قریشی نوجوان نے خرید کر پہنا تھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ جس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو دی تھی وہ میرے زمانے میں پیش آئے گی؟ تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ وہ بات آپ کے زمانے میں نہیں پیش آئے گی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا۔ انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے ذمے 4000 درم قرض ہے۔ ان کے ورثاء نے چاہا کہ قرض کی ادائیگی کے لیے ان کی زمین کو فروخت کر دیں، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل عیال کو تہی و دست اور لوگوں کے لیے بار نہیں بننے دوں گا۔ پھر انہوں نے قرض خواہوں سے گفتگو کر کے ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ ان کے زمین کی پیداوار 4 سال تک 1000 درم سالانہ کے حساب سے خرید لیا کریں اور اس طرح اپنا قرض وصول کر لیں۔ ناظرین آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔